آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں عالمی طور پر عالمی مقابلے میں آپ کے پاکستان کی طرف سے میں ایران چلا گیا، جو پوری دنیا کو 2008 میں بھی گیا، 6 میں بھی گیا، پوری دنیا کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں، لڑ گئے وہاں پر، لڑ گئے یہ کالی پگڑی والے اور یہ دوسرے ہمارے سنی لڑ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں عالمی طور پر عالمی مقابلے میں آپ کے پاکستان کی طرف سے میں ایران چلا گیا، جو پوری دنیا کو 2008 میں بھی گیا، 6 میں بھی گیا، پوری دنیا کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں، لڑ گئے وہاں پر، لڑ گئے یہ کالی پگڑی والے اور یہ دوسرے ہمارے سنی لڑ گئے۔ یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے وارث ہیں، سنی کہتے ہیں ہم اہل قرآن اہل بیت کے وارث ہیں، علی کے فاطمہ حسن حسین محمد ان کے وارث ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ آپس میں لڑ پڑے خوب لڑ پڑے، یہ ان کو ماں کی گالیاں دے رہے، وہ ان کو ماں کی گالیاں۔ پٹائی پر جب تیار ہو گئے، چیخ چیخ کر کے میں نے کہا اللہ کے لیے لڑو نہیں، اس کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کون قرآن کا وارث ہے، کون نبی کا وارث ہے، حسن حسین علی فاطمہ کا وارث کون ہے، اس کا فیصلہ بالکل آسان ہے۔ وہ حیران تھے کہ کس طرح۔ اب حسین کو کس نے شہید کیا؟ ہم کہتے ہیں تم نے شہید کیا، تمہارے خاندان نے، تمہارے بڑوں نے، تمہارے مذہب نے، تمہاری ذریت نے شہید۔ تم کہتے تم نے کیا۔ گھوڑا کس کے پاس ہے، خنجر کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، پنجے کس کے پاس ہے، یہ سب تمہارے پاس ہے، قاتل تم ہو۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ گھوڑا ہے جو عام دنوں میں، یہ گھوڑا ہے جو عام دنوں میں یہ مقدس بھی نہیں ہے، یہ پاکیزہ بھی نہیں ہے، لیکن محرم کے دنوں کے اندر اللہ کا بھلا کرے یہ گھوڑا اتنا قیمتی بنتا ہے، اتنا قیمتی بنتا ہے۔ وکیل ہے، جج ہے، گریجویٹ ہے، MBBS ہے، تعلیم یافتہ ہے، سیٹ ہے، سرمایہ دار ہے، پراپرٹی جائیداد کے مالک ہے، گھوڑے کو ایسے ہاتھ لگا کر کے چومتا ہے۔ اس کو تم کیوں چومتے ہو؟ آؤ میں تم کو کوئی بلوچ دیتا ہوں کو چومو، پٹھان تمہیں حوالہ کرتا ہوں کو چومو۔ گھوڑے چومنے کی چیز ہے۔ گھوڑے کے نیچے سے مرد بھی نکلتے ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں۔ پھر گھوڑا ہے، بادام بھی کھاتا ہے، پستہ کھاتا ہے۔ بدبختو یہ بادام پستہ ہمیں کھلاؤ۔ تمہاری تعلیم کہاں گئی، تمہاری عقل کہاں گئی، تمہاری دانشمندی کہاں گئی کہ تعلیم یافتہ مالدار سب کچھ اس گھوڑے کے نیچے سے سارے کے سارے جا رہے۔ گھوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، لیکن گھوڑا جیسے کسی گھوڑی کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے جیسے شروع کرتا ہے تو پھر سارے اس طرح کرتے ہیں، یا حسین ہے یا حسین نہیں، یا حسین نہیں، دیکھو نا یا حسین کیوں ہے اس وقت، یا حسین ہے یا حسین ہے، یہ کون سا طریقہ؟ حضرت حسین آپ کے لیے، حسین آپ کا نہیں ہے، حسن آپ کا نہیں ہے، فاطمہ آپ کی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زین العابدین آپ کے بھی نہیں ہے، یہ امام جو بڑے بڑے آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے، علی بھی آپ کے نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہوتے آپ کی زبان پہ قرآن ہوتا، آپ کے ہوتے آپ کے کانوں میں قرآن ہوتا، آپ کے ہوتے آپ کے سینے میں قرآن ہوتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ حسن تو حافظ قرآن گزرا ہے، قاری قرآن گزرا ہے، حسین تو حافظ قرآن، قاری قرآن۔ میری اماں، میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، فاطمہ پوری دنیا ان کے خاک پا پر ہی ہے کہ قربان جائے۔ فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ فاطمہ حسن کو چھاتی سے لگا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حسین کو چھاتی سے لگا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تمہارا جو بڑا مولوی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کتے کی طرح زبان اس کی نہیں۔ میں 3-4 دن سے بیمار ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا، میں قرآن آپ کو اپنے وجد میں آ کر کے سناؤں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن لوگ کس طرح پڑھتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو ایک بورڈ ہے، پچھلے سال 74,000 بچے حافظ قرآن جنہوں نے مکمل کیا، اس دفعہ انشاءاللہ 80,000 سے زائد ہوں گے۔ رمضان سے پہلے مہینے شعبان کے اندر امتحانات ہوں۔ صرف وفاق المدارس جو ہمارا بورڈ ہے 80,000 90,000 بچے ہمارے الگ حافظ۔ راونڈ کا نصاب تھوڑا سا الگ ہے، سبجیکٹوں کا الگ ہے، وہ بھی ہمارے ان کا سلسلہ ہزاروں حافظ الگ۔ راونڈ کے تحت بہت سے مدارس ہیں، وہ حافظ الگ، بریلوی حضرات کے حافظ الگ، جماعت اسلامی کے الگ، اہل حدیث حضرات کے مدارس کے ہزاروں حافظ الگ۔ یہ 1,00,000 2,00,000 1,50,000 سالانہ ہمارے حافظوں کی تعداد ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اس پورے مذہب میں، پورے کائنات میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ میں تو ایران تک گیا ہوں۔ یہ قرآن سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ یہ قرآن سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ قرآن سے تمہاری دشمنی نہیں ہے، قرآن کی تم سے دشمنی ہے۔ قرآن خود تمہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ تمہارے جیسے پلیت کی سینے میں قرآن آئے گا بھی نہیں، تمہارے جیسے پلیت کے سینے میں نہیں آئے گا۔ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں عالمی طور پر عالمی مقابلے میں آپ کے پاکستان کی طرف سے میں ایران چلا گیا، جو پوری دنیا کو 2008 میں بھی گیا، 6 میں بھی گیا، پوری دنیا کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں، لڑ گئے وہاں پر، لڑ گئے یہ
काली पगड़ी वाले और ये दूसरे हमारे सुन्नी लड़ गए। ये कहते हैं हम कुरान के वारिस हैं, वो कहते हैं हम कुरान के वारिस हैं। ये कहते हैं हम अहले बैत के वारिस हैं, सुन्नी कहते हैं हम अहले कुरान अहले बैत के वारिस हैं। अली के, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद इनके वारिस हम हैं, और वो कहते हैं कि हम हैं। आपस में लड़ पड़े, खूब लड़ पड़े। ये उनको माँ की गालियां दे रहे, वो इनको माँ की गालियां। पिटाई पर जब तैयार हो गए, चीख करके मैंने कहा अल्लाह के लिए लड़ो नहीं, इसका फैसला आसानी से हो सकता है। कौन कुरान का वारिस है, कौन नबी का वारिस है, हसन, हुसैन, अली, फातिमा का वारिस कौन है, इसका फैसला बिल्कुल आसान है। वो हैरान थे कि किस तरह। मैंने कहा जो अली और फातिमा, हसन, हुसैन का होगा उसको कुरान सीने में होगा, जो इनका दुश्मन होगा कुरान उनसे दूर होगा। अब तुम कुरान मुझसे पूछो, मैं आपसे पूछता हूं। खुदा की कसम एक भी तैयार नहीं हुआ, एक भी तैयार नहीं हुआ। कहना तो आसान है, लेकिन माँ का लाल इस तरह करना मुश्किल है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, यतीम बच्चे, नाबीना बच्चे और अल्लाह का नादार किस्म के बच्चे ऐसे F-16 की तरह मेरे रब की रजामंदी है, मेरे अल्लाह की खुशनुदी है। जैसे उनका बटन भी लगा दो, जालिम F-16 की तरह दौड़ लगाते कुरान पढ़ते, और तुम्हारे एक दो आयतें पढ़ने पर तुम्हारे पाखाना निकल जाते हैं। अल्लाह का फैसला है। आप हजरात इस मसले को भी समझे, इस मसले को समझे। खुदा की मर्जी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, 12 उनके बेटे, 12 खानदान, बनी इसराइल को अल्लाह का भला करे। फिरौन ने जलील करके रखा, यहाँ अल्लाह का भला करिए कि क्या है 4000 अनबिया इस दरमियान भी आए। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम को फिरौन ने किस तरीके पर अज़ियतों में उन्होंने रखा था, लेकिन आखिर रब ने फैसला कर दिया। अल्लाह ने फैसला इस तरह कहा कि वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फज़रिब लहुम तरीक़न फिल बहर यबस ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। मूसा, बनी इसराइल पर जुल्म हो चुका है, तू बनी इसराइल के 12 कबीलों को लेकर के तू निकल जा, मैदान सीना की तरफ निकल जा, तू निकल जा। ये फिरौन आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। दरमियान में दरिया आ जाएगा, दरिया से खुदा तुम्हारे रास्ते बना देंगे। अल्लाह ने रास्ते बना दिया। फिरौन ने कहा इस किस्म का कंगला, इस किस्म का गरीब, इस किस्म का परापट्टी से महरूम, जायदाद से महरूम, जिसके पास सोना भी नहीं, जिसके पास चांदी भी नहीं, जिसके पास कमांडो भी नहीं, जिसके पास हुकूमत भी नहीं है, ये जब इस दरिया से गुजर सकता है तो अपने लोगों को कहा हल रे पुनल, तुम भी हलो, पुनल के बच्चे तुम भी बोलो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप को भी ताकत नहीं है, तू आ। दरिया भी इंतजार में था। हंस हंस करके मूसा निकला, 12 कबीले भी निकल गए। फिरौन ने कहा जब ये निकल सकता है, ये फकीर और इस किस्म का नादार रोटी को तरसने वाले, जब ये निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकलूंगा। आया वागरकना आला फिरौन व अंतुम तंजुरून, तुमने देखा फिरौन को हमने गर्क किया। मूसा भी मजा ले रहा है, मूसा भी मजा ले रहा है, बनी इसराइल के 12 कबीले भी मजा ले रहे हैं। सदर साहिब का हाल क्या है, दरिया उठा करके घुमा रहा है उसको, ऐसे मौजें आ रही है। इस मौके पर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा। हमारे बलोच कहते हैं मूसा तो माना माफ पिकन, मूसा मुझे माफ करो, मूसा मुझे माफ करो। तो मूसा भी मूसा था, मोहम्मद मोहम्मद है, मूसा मूसा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा भाई मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे। अल्लाह गैरत सबको जलाल भी दे, जलाल भी अल्लाह की नेमत है, जमाल भी अल्लाह की नेमत है। प्यारे मोहम्मद में जमाल है, मूसा में जलाल है। बाज़ जगह सिंधी की नरमी काम नहीं आती, ठीक है सिंधी की जमाल को मानता हूं, लेकिन सिंधी की जमाल वहां का, बाज़ जगह पठान की गर्मी काम आ जाती। हर जगह अल्लाह का भला करिए कि क्या है, हर जगह मुहाजिर की नरमी काम नहीं आती, हर जगह सिंधी की नरमी काम नहीं आती। कुछ गर्म भी होनी चाहिए। जो रूस भी नाक रगड़ रहा है, अमेरिका भी, उसका भी हाल बुरा हो गया, उसका भी हाल बुरा हो गया। आपने देखा कि काली पगड़ियां आज क्या राज कर रहे हैं। वक्त यकसान नहीं रहता सुन ले जालिम, वक्त यकसान नहीं रहता सुन ले जालिम। खुद भी रो पड़ते हैं, औरों को रुलाने वाले, दूसरों को रुलाने वाले, कभी ना कभी वो खुद भी रोते हैं। अल्लाह ने ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया। मान पाकिस्तानियों, दुनिया के सुपर ताकत अल्लाह के बाद मुल्ला है। इसको तो कुछ भी कर ले, सूरज को 2 उंगलियों से कोई छुपा नहीं सकता। तू तालिबान की ताकत को छुपा नहीं सकता, तू मौलवी के मोहम्मदियों की ताकत को तू छुपा नहीं सकता।